الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے اس ساری کائنات کو بنایا اور ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور سب سے خوبصورت شکل ہمیں عطا فرمائی، سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور سب سے بڑا مقصد اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو وہ اللہ قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں: اے انسانوں، یہ دنیا تمہارے لیے سرائے اور مسافر خانہ ہے۔ یہ دنیا تمہارے لیے سرائے اور مسافر خانہ ہے، تمہیں دنیا میں بسنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ انسان اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے تو اللہ نے وہ جنت ٹھکانہ بنایا ہے جو اپنے دست قدرت سے بنائی، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور تمہارا ٹھکانہ وہ جنت ہے جہاں تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، موت نہیں۔ ہمیشہ کی جوانی ملے گی، وہاں بڑھاپا نہیں۔ ہمیشہ کی صحت ملے گی، وہاں بیماری نہیں۔ ہمیشہ کی عزت ملے گی، وہاں ذلت نہیں، اور ہمیشہ کی کامیابی ملے گی، ناکامی نہیں۔ یہ دنیا تو مسائل کا گھر ہے۔ یہ آواز بہت اونچی ہوگی، بہت اونچی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ یہ پوری دنیا ایک انسان کو مل جائے، کیونکہ یہ حالات کی جگہ ہے، یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں اللہ نے تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اصل ٹھکانہ اللہ نے انسان کے لیے آخرت بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوان میں ایک شعر ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اذا عاش المرء 60 حولا فنصف العمر تمحقه الليالي۔ اے انسان، تمہیں اگر 60 سال کی عمر بھی مل جائے، تمہاری آدھی زندگی تو راتیں مٹا دیتی ہیں، سونا پڑتا ہے، باقی آدھی رہ گئی۔ وَنِصْفُ النِّصْفِ يَمْضِي لَيْسَ يَدْرِي بِغَفْلَةٍ يَمِينًا عَنْ شِمَالِي۔ 15 سال تمہارے بچپن میں گزرتے ہیں، کیا لاؤبالی پن، کیا آزادی کا زمانہ، کیا کوئی ذمہ داری نہیں، وہ بچپن میں گزر جاتا ہے، اور اللہ کے احکام بھی بچپن میں لاگو نہیں ہوتے۔ وَثُلُثُ النِّصْفِ 60 سال کا آدھا 30،
اور 30 سال کا تہائی 10 سال ہیں جو تمہارے اعمال کے ہیں. وثلث النصف اعمال وشغل بالمکاسب والعیال. وہ 10 سال تم کاموں میں اور اپنے معاش کے فکر میں اور اپنی اولادوں کی فکر میں لگا دیتے ہو. وباقی العمر، اور بڑھاپے کا جو زمانہ ہے، اسقام وشیب، بیماریوں کا مجموعہ بن جاتے ہو اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. وغم بانتقال وارتحال، اور تمہیں فکر لاحق ہوتی، ہائے میں آگے جا رہا ہوں. ہی الدنیا اقل من القلیل، دیکھو یہ دنیا ایسی بے قیمت چیز ہے، ایسی بے قیمت چیز ہے، یہ زندگی ایسی گزرتی ہے. وطالبها اذل من الذلیل، اور جو دنیا میں دنیا کا طالب بن کر رہتا ہے، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیلوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہے. یہ مسافر خانہ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس سرائے کو، اس مسافر خانے کو ایسے مزین کیا. اتنی نعمتیں، ابھی جو آیات پڑھی اس میں اللہ کی نعمتوں کو گنا گیا، اور اللہ نے قرآن پاک میں کتنا کہا، اے انسانوں میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم نعمتوں کو گنو تو تم اس کو شمار نہ کر سکو، تم ان نعمتوں کو شمار نہ کر سکو. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس آسمان کو ہم نے کیسے ستاروں کے چراغ سے ہم نے روشن کیا، اور کیسے اس زمین کو ہم نے مزین کیا، اور کیسے هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لیے لگایا، اس لیے کہ تم یہاں مسافر ہو، اور آخرت جو اللہ کا پڑوس ہے، اللہ کی جنت جو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا ہوا، اس کی تیاری کرو. اور پھر اس کی تیاری کے لیے اللہ نے سب انسانوں کو اعضاء اور اسباب برابر کے دیے. یہ کائنات، ابھی ایک ساتھی فرما رہے تھے کہ زمین اور آسمان یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ خالق ہیں، اس لیے نبیوں کی دعوت اور ہماری دعوت کہ یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے ہٹ کر جو بنانے والی ذات ہے اس کی طرف تم آ جاؤ. بنانے والا ساتھ ہو گیا تو یہ انسان کی کامیابی ہے، اور بنانے والا ساتھ اتنا مہربان اور اتنا کریم اور ارحم الراحمین ہے کہ وہ ساتھ ہو جائیں، اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہو جائے. اللہ نے قرآن میں فرمائی، زمین اور آسمان ہم نے پیدا کیا، اور ہم جو ہے اس طرح کتنے زمین اور آسمان بنانے پر قادر ہیں. اے انسانوں تم بنی ہوئی چیزوں میں مت اٹکو، یہ تو ہم بنانے والے ہیں، تم بنانے والے کی طرف آ جاؤ، اور جب بنانے والا تمہارے ساتھ ہوگا یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے. اور کامیابی کے لیے اللہ نے سارے انسانوں کو اعضاء برابر دی. ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ جیسے مسافر جب سفر میں جائے، کوئی سامان سودا لینے کے لیے، کسی کام کے لیے، تو آنے جانے کا کرایہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہاں ہوٹل پر ٹھہرنے کا کمپنیاں اس کو پیسے دیتی ہیں، کھانے پینے کا سارا نظام ہوتا ہے، اور جو چیز خریدنی ہے اس کے پیسے دیے جاتے ہیں. تو سفر میں وہ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے سارے کام کرتا ہے اور پھر لوٹتا ہے، جو ہے اپنے سرمایہ کی وجہ سے وہ سودا خرید کر اپنے علاقے میں آتا ہے. تو یہاں ہم نے کون سا سرمایہ بنانا ہے؟ وہ سرمایہ ہے ایمان اور اعمال. کامیابی کے لیے سب سے بڑی دولت انسان کے پاس اس کے دل کا یقین ہے، یعنی اللہ کو پہچان کر اللہ کی ذات پر یقین کر لے کہ وہی میرے معبود ہیں، کرنے والی ذات وہ ہے. اور جو اللہ پر یقین کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے جو دلوں میں آتی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جیسے میرے ساتھ یقین کرے گا میں اس کے مطابق اس کے ساتھ اعمال کروں، اس کے معاملہ کروں گا. اس لیے سب سے بڑی دولت انسان کے پاس اس کا ایمان ہے. اور پھر آخرت کا سرمایہ، یہ ایسا سرمایہ ہے، یہ اللہ کا دین، ایمان اور اعمال جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. اس سرمایہ پر نہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، اور نہ حکومت والے اس پر ٹیکس لگا سکتے ہیں، نہ امیگریشن والے اس کو جو ہے ایئرپورٹوں پر روک سکتے ہیں، نہ بارڈروں پر کوئی فوج اس کو روک سکتی ہے. یہ ایسا سرمایہ ہے انسان کے ساتھ جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے.
یہ اس کا ایمان ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ اس لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرما دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، اس کے بنانے میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اور جیسے ابھی قرآن کا پڑھا کہ اللہ نے تمہیں ماں کو پیٹے میں تمہاری تصویر بنائی اور بہت خوبصورت شکل، یا فاحسن صورکم، بہت خوبصورت تمہیں شکلیں عطا کی۔ یہ شکل کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ اور سورہ 3 میں اللہ 4 قسمیں کھا کر فرماتے ہیں، قسم ہے یہ زیتون کا پھل جس سے تیل نکلتا ہے، ہمارا یہ امرود زیتون یا نہیں، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کے پھل کی، اور قسم ہے اس پاکیزہ طور سینا پہاڑ کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں ہم نے پیدا کیا، سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، آسمانوں کو، زمینوں کو، فرشتوں کو تمہاری خدمت میں لگایا۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس یہ وقت ہے جو اللہ نے زندگی کے چند سانس دیے ہیں، سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے کہ موت کے وقت انسان کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بادشاہت مل جائے، یا مجھے وزارت کی سیٹ مل جائے، یا مجھے کارخانے میرے مل جائیں، یا مجھے مال کی، وہ کہ اے اللہ چند گھڑیاں اور دے دے کہ تجھے راضی کرنے والا عمل میں لے کر آ جاؤں۔ رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا، ہم نے دی جان، ہم نے دی یہ نعمتیں، لگاؤ ہمارے لیے تاکہ ہماری رضا کو حاصل کرو اس وقت سے پہلے کہ تم بے بس ہو جاؤ، کہ موت جب آنے لگے پھر تم کہو گے اے اللہ تھوڑی سی زندگی اور دے دے، اب کیا کرنا ہے، میں بادشاہ بن کے آؤں تیرے سامنے آؤں، یا وزیر بن کے آؤں، یا بڑا ذمہ بن کے آؤں، فَأَصَّدَّقَ، تیرے دیے ہوئے مالوں کو صدقہ خیرات کروں اور تیری رضا حاصل کروں، اور میں تیرے نیک لوگوں میں سے بن جاؤں، کیونکہ آخرت میں کام آنے والی چیز یہ ہے۔ اور آخرت میں تو کیا، دنیا میں بھی انسان کی زندگی خوشگوار بنتی ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے۔ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، ازل سے معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیشہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوگا اور جو اللہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا۔ اور ہمارا ایمان، اعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وان ما اخطأک لم یکن لیصیبک، یہ یقین کر لو، ایمان والے کا ایمان کتنی بڑی دولت اور کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ جو تمہیں مل گیا ہے تم سے جانے والا نہیں تھا، اور جو تم سے چلا گیا وہ تمہیں ملنے والا نہیں تھا۔ اس لیے ایمان والا کسی چیز کے ملنے پر اتراتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کر کے نعمتوں کو بڑھواتا ہے، اور اللہ سے اپنے دل کے اطمینان کو حاصل کرتا ہے، اور جو چیز نہیں ملی اس پر وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ جو نہیں ملی وہ مجھے نہیں ملنی تھی، کیونکہ اللہ کی مرضی ایسے ہی۔ تو یہ دل کا یقین سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے انسان کا۔ پھر اس کے بعد اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال، یہ آنکھیں اللہ نے دی، یہ زبان اللہ نے دی، یہ کان اللہ نے دیے۔ اسی لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی آنکھ نہیں ہوتی، ہم نے ہوتے ہیں کہ نہیں، اندھے ہوتے ہیں کہ نہیں، حافظ صاحب کہتے ہیں، نابینا کہتے ہیں، تو اللہ دکھاتے ہیں کہ اے آنکھوں والو قدر کرو، یہ آنکھ میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی جو ہے وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ بچہ ان کو روڈ کی دوسری طرف سے لے کر دکان پہ آیا، ہمارے ساتھی نے ان سے بات کی، بڑی عمر کے تھے، پوچھا بابا جان کہ جی آپ بچپن سے اندھے ہو، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو یہ بچہ لے کر آیا ہے؟ کہا نہیں میں اندھا نہیں ہوں۔ کہا آپ کو تو بچہ پکڑ کے لے کر آیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پلکوں کو یوں اٹھایا اور کہا میں اب آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، بس اس پہ فالج گر گیا ہے، اپنے ارادے سے اٹھا نہیں سکتا۔ ہم نے ابھی بیٹھے بیٹھے کتنی دفعہ آنکھ کھولی اور کتنی دفعہ آنکھ بند کی۔
ہمارے ہاں ایک صلاح الدین خوبصورت بچہ چاند جیسا، یقیناً میں کہہ رہا ہوں تھائی لینڈ کا تھا، نابینا، لیکن ایمان کی دولت تھی، کوئی اس کو شکایت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ماں باپ دیندار، ساؤتھ افریقہ بھیجا، وہاں پر الحمدللہ تبلیغ اور دین کا کام ہے، وہ قرآن کا حافظ بنا، 7 عشرہ کا قاری بنا، بہت بہترین آواز، اور پورا علم جو اللہ کا اتارا ہوا حدیثوں میں وہ اس نے حاصل کیا، اور حاصل کر کے پھر یہ الحمدللہ تبلیغ کے ذریعے سے بھی تبلیغ میں سال لگا اور رائیون میں سال لگانے آیا۔ تو ہم ترجمان ہیں، ہمارے ساتھ دوستی ہوگی، صلاح الدین کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ خوش ہو؟ بہت خوش ہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کوئی آنکھوں کا ذکر نہیں، اللہ نے کتنا احسان کیا، حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا، سال لگا رہا ہوں۔ ایک دفعہ کسی ساتھی نے پوچھ لیا، صلاح الدین بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے جو تمہیں مل جائے؟ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور ہونٹ کپ کپانے لگے اور کہنے لگا، اللہ مجھے صرف اتنی دیر کے لیے آنکھوں کی روشنی دے دے جتنی دیر میں میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکوں، جس نے مجھے پالا ہے، کھلایا ہے، دودھ پلایا، اس ماں کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے امتحان کے لیے اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر، صبح سے شام تک یہ آنکھیں کتنے خوبصورت مناظر، چہرے دکھلاتی ہے، فاصلے بتلاتی ہے، یہ سارا نظام آنکھوں کی روشنی سے چل رہا ہے۔ تو اللہ کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے انسانوں؟ یہ ساری نعمتیں کس لیے اللہ نے دی کہ ان سب چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اور بھائی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ اللہ نے کامیابی کے لیے کہ دل کا یقین ٹھیک ہو اور جسم کا استعمال ٹھیک ہو، سارے جسم کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ حضرات انبیاء کرام انسانوں کو یہی سمجھاتے تھے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں کہ تمہیں کیونکہ آخرت کی طرف جانا ہے، ٹھکانہ وہاں ہے، اس لیے موت تو آئے گی۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، عش ما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہیں زندگی لے لیں، آپ نے بھی جانا ہے۔ اللہ کے رسول تو تیار تھے، عش ما شئت فإنک میت، آپ جتنی زندگی چاہیں زندہ رہ لیں، لیکن آپ نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ اصل ٹھکانہ اللہ نے آخرت کا دیا، اور آخرت میں کام آنے والی چیز ہمارا سرمایہ یہ ایمان اور اعمال ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایمان کی حالت میں آپ کے نیک اعمال عمل شمار ہوں گے، ایمان کے بغیر نہیں کہ جی ہندو ہیں، عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، ان کے بڑے اچھے اخلاق ہیں اور وہ بڑے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کبھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، اور ان کو جو چیزیں پہننے کی دے دیتے ہیں، گھر میں بسا دیتے ہیں، تو اللہ کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ ایسے قدردان ہے کہ ان کی ان نعمتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، ان کی نعمتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں جو قدم رکھے گا، وہ ایک قدم اٹھانا اس کی قیمت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ اللہ کو مانتے ہوئے عمل نیکی کرنا یہ نیکی ہے، باقی انسانیت کی وجہ سے اخلاق برتنا تو اللہ قدردان ہے۔ اللہ دائیں، ایک قصہ ہے حدیث میں، 2 فرشتوں کی جماعتیں آئیں، اللہ نے ان کو کام دیا اور واپس گئے، فضاؤں میں ان کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھا، ایک جماعت نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا تھا، فرشتے نے مجھے بھیجا تھا ایک کافر کی طرف جو مر رہا تھا، اور اس کی آخری تمنا یہ تھی کہ مجھے یہ مچھلی مل جائے، اور اس کے گھر میں تالاب تھا اور تالاب میں مچھلیاں ہوتی تھیں اور اس کے نوکر مچھلی شکار کرتے تھے، لیکن اس کی آخری تمنا، مرنے میں بہت کم وقت رہ گیا، اللہ کا کیسے نظام چلتا ہے؟ اس نے کہا میرا تو مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، یہ میں مر رہا ہوں آخری۔ اللہ نے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، جاؤ سمندر سے مچھلی پکڑو اور اس کے تالاب میں ڈالو، اور وہ مچھلی کانٹے میں آئے اور اس کے نوکر اس کو ذبح کر دیں اور پکائیں اور کھلا دیں، پھر میرے پاس آئیے، اس کے بغیر مت لاؤ اس کو میرے پاس۔
اے اللہ کافر کے ساتھ ہم کہتے ہیں جی دیکھو وہ بھی بڑے اچھے اخلاق والے ہیں اور ان کی تو زندگی بہت اچھی ہے. ارے بھائی جو اللہ کو نہیں مانتا، جو خالق کائنات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ بڑی تعجب کی چیز تھی. ہمیں بھی تعجب ہوتا، جب پڑھی حدیث تو بڑا تعجب ہوا. تم کہاں سے آئے تھے؟ کہا میں ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس سے آیا تھا، اللہ والا، اللہ کی ہر وقت عبادت کرنے والا، نافرمانی میں فوراً توبہ کرنے والا، پاکیزہ. اور اس کی بھی موت کا وقت تھا اور اس کو پیاس لگی، اور پیاس لگنے کی وجہ سے اس نے پانی مانگا، اور اس کے نوکر نے پانی لینے کے لیے گیا، مٹکا یا سراہی یا دلہ تھا. اللہ نے حکم دیا جاؤ میرے اس بچے کے، میرے بندے کے منہ تک پانی پہنچنے سے پہلے اس مٹکے کو توڑ دو. کہتا اس مٹکے کو توڑ دیا، پانی بہہ گیا اور وہ پیاس کی حالت میں اللہ کے ہاں پہنچ گیا. اب یہ دونوں فرشتے اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرا ایمان والے کے ساتھ ایسا معاملہ اور تیرا جو ہے کافر کے ساتھ یہ معاملہ. کہا میرے فرشتوں یہ کافر مجھے نہیں مانتا تھا اور یہ نیکیاں کرتا تھا میری دی ہوئی چیزوں، تو جو اس نے کیا اس سے زیادہ میں نے دنیا اس کو دے دیا. اس کا آخرت پہ ایمان ہے ہی نہیں، وہ مجھے مانتا ہی نہیں. دنیا میں اس کو بہت کچھ دے دیا تاکہ میرے پاس آئے تو اس کی کوئی میرے بندوں کے ساتھ کیا ہوا احسان میرے سامنے نہ آئے. میں نے وہ پورا کر دیا اس کا بدلہ. اور یہ ایمان والا یہ مجھے بہت پیارا ہے اور اس نے مجھے راضی کیا ہے اور میرے احکام کو مانا ہے. کبھی کبھی غلطی ہو جاتی تھی، اب اس کو موت کا وقت آیا ہے، اس کے صحیفے پر، اس کے دل پر ایک نقطہ تھا گناہ کا. میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میرا بندہ آ کر شرمندہ ہو. پیاس کو لا کر میں نے وہ گناہ معاف کر دیا. اے ایمان والو تمہیں رشک ہے، تمہاری مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں، رشک ہے تمہاری قسمت پر کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تمہارا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ تمہیں تو غم بھی پہنچے تو تم صبر کر کے اللہ کو ساتھ لے لو، اور تمہیں خوشیاں پہنچے تم اپنے ایمان کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کر کے نعمتوں کو بڑھا لو. جیسے میں نے عرض کیا ہمیشہ کی زندگی کے سرمایے کے لیے اللہ نے تھوڑا سا 60-70 سال کی زندگی دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان، یہ اوسط ہے اس امت کی عمر کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سنت 63 سال اللہ نے بلا لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 63 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اب یہ 60-70 کے درمیان جا رہے ہیں. 70 سے جو اوپر ہوتا ہے پھر وہ بہت کم ہوتے، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ تَجَاوَزَ. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت کم ایسے ہوں گے جو ہے جائیں گے. اس 60 سال کی عمر میں 10-12 سال تو اگر ہوئے گئے بچپن میں، اور جو ہے تہائی حصہ گزر نیند میں. اے اللہ اب آخرت کی کمائی کے لیے کتنا وقت بچا ہے؟ تو اے مسلمان تیرے ایمان کی حالت کی وجہ سے تیرے ایک ایک عمل کی قیمت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ ہوگی. تیرے ایک ایک عمل کی قیمت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس بہت خوبصورت گھوڑے آئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تفسیروں میں ہے. وہ گھوڑوں کو دیکھنے میں لگ گئے، بڑے خوش ہوئے. اتنا ان کے دیکھ بھالی میں لگے کہ جو عبادت کا وقت تھا وہ مؤخر ہو گیا. ایک دم پتہ لگا اتنی عظیم شخصیت تھے، بہت ان کو ندامت ہوئی اور اللہ کے سامنے رونے لگے. اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ تو نبی، ہم تو عام لوگ، کہ اے میرے بندو اگر تم سے خطا ہو جائے اور خطا پر استغفار کرو تو استغفار پر بھی میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم اس کو سوچ نہیں سکتے. استغفروا ربکم، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور گناہوں کو معاف، یہ کون ہیں؟ یہ گناہگار لوگ تھے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میں رحمت والی موسلادھار بارشیں جب تمہاری کھیتیوں کو ضرورت ہو میں برساؤں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری مدد کریں گے، مال اپنے خزانوں سے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے اور نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری خوش زمینوں کو اللہ باغات والا
جنت جیسا بنا دیں گے اور تمہاری زمینوں میں نہریں اور چشمے اللہ چالو کر دیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن سے غلطیاں ہوئیں اور معافی مانگی اور معافی مانگ کر وہ اللہ کی طرف رجوع کیا؟ کتنے کریم ہیں اللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام روئے اللہ کے سامنے، ندامت ایسی، اللہ نے کیا کہا؟ اے سلیمان مانگو کیا مانگتے ہو، اے سلیمان مانگو کیا مانگتے ہو۔ اے اللہ، کیونکہ شاہی خاندان سے تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے جالوت ظالم بادشاہ کو قتل کیا تھا، بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، قرآن میں یہ ذکر ہے۔ تو شاہی بادشاہ تھے تو اپنی شان کے اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، تمہیں ایسی بادشاہت دی، تم زمین کی سارے انسانوں کے بادشاہ، سارے جنات کے بادشاہ، اور ہواؤں پر تمہارا اختیار، ہوا کے تم بادشاہ، اور تمہیں پرندوں کی بولی سکھاتے ہیں، تمہیں پرندوں کی بولی سکھاتے ہیں۔ اللہ نے یہ حکومت عطا فرما دی، ہوا پر کنٹرول، ہوا سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ کہ ان کی جو ہے ان کی وزراء میں ہدہد ایک وزیر تھا، ہدہد پرندہ، اور وہ ڈاکیہ بھی تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام تخت پر چلتے تھے تو وہ ساتھ چلتا تھا، اور جہاں اترنا ہوتا لشکروں کو، اے ہدہد دیکھو زمین میں ٹھونگ مار کر پانی کتنی نیچے ہے، وہ ٹھونگ مارتا بتاتا کہ پانی اتنے فٹ نیچے ہے، اور جنات کو حکم دیا جاتا اور وہ جہاں کھودتے اور پانی مل جاتا، اور جنات ہیرے جواہرات نکال کر لاتے۔ تو ایک دفعہ اچھا تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ قصہ سنا دیتا ہوں۔ ہواؤں پر بادشاہت دی تو سلیمان علیہ السلام نے، اب ہوا حکم مانتی تو کیا کیا، ایک بہت بڑا تخت بنایا، اور اس تخت پر ایک اپنا تخت تھا، اور پھر 500 کرسیاں جو وزراء انسانوں میں سے تھے ان کی تھی، اور 500 کرسیاں جنات کی، کیونکہ جنات کے بھی بادشاہ تھے، جنات میں بھی وزراء تھے، تفاسیر میں جیسے لکھا ہے۔ اور ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی تھی، اور بیت المقدس سے چلتے تو یمن آ کر اترتے تھے آدھے دن میں، اور یہاں سے چلتے تھے تو پھر خراسان کی ریاستوں میں جاتے تھے، تفاسیر میں لکھا ہے، اور پھر واپس آتے تھے۔ تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام جب واپس آئے، آؤ بھائی بلاؤ وزراء کو، ہاں یہ ایوان کو قائم کرو، ارکان دولت کو بلاؤ، سب آ گئے۔ اور ہدہد لیا، ہدہد تو ایک پرندہ لیکن وہ وزیر تھا۔ ما لی لا اری الہدہد، کیا ہوا آج ہدہد غیر حاضر کیوں ہے، کیوں وہ موجود ہے؟ قرآن کا یہ واقعہ ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام طبیعت میں غصہ، بادشاہ تھے، بھئی آ کیوں نہیں رہا، جلدی سے مشورہ ہو، اور اگر وہ آیا، اگر وہ اپنا کوئی عذر بیان نہیں کرے گا، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، گردن توڑ دوں گا، یا اس کو سخت عذاب دوں گا، یا میں ان کے پر وغیرہ اکھیڑ دوں گا، سسک کر مر جائے گا۔ اب اللہ نے منطق الطیر، پرندوں کی بولی ان کو سکھائی، پرندوں کی بولی سکھائی۔ اچھا وہ بھی کیونکہ شاہی ٹولے کے ساتھ رہتا تھا، وہ آیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کو غصہ چڑھا ہوگا، تو قرآن میں ہے کہ وہ اتنی دور بیٹھا کہ سلیمان علیہ السلام اس کو پکڑ نہ سکے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا اے ہدہد کیا بات ہے، کیوں دیر سے آئے؟ اس نے کہا اے سلیمان، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف بلا رہے، جب آپ کا تخت گزر رہا تھا تو نیچے یمن میں بلقیس ملکہ تھی، اور اس کا ایک قوم تھی جو سورج کو پوجتے ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے سورج کو پوجتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہدہد نے اس قوم کے بارے میں فکر کیا، اللہ نے اس ہدہد کا قرآن میں ذکر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر ہمیں ساری انسانیت کے بارے میں صحیح راستے پر لانے کی محنت کرنا، وہ فکر اللہ نے عطا فرمائی، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ فخر اور ناز کرو تم اپنے نصیبے پر کہ اللہ نے اپنے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر سارے انسانیت کی رہبری رہنمائی اور ان کے بارے میں سوچنا، یہ فکر اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی، اللہ نے پرندوں کی بولی۔ تو میں عرض کرتا ہوں مسلمان کا ایک عمل، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جا رہے ہیں، ایک زمیندار نے، ہاری نے جو زمین میں کام کر رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھا تو ایمان کتنا بڑا علم ہے اور ایمان کتنی بڑی حقیقت ہے، اس نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف نہیں کی، اس نے اس تخت کی تعریف نہیں کی، اس نے ہوا اور اس تکنیک کی تعریف نہیں کی، اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ کیا پاک ذات ہیں جس نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو یہ دولت عطا فرمائی، یہ حکومت عطا فرمائی۔ یہ ہے ایمان۔
ہوا نے وہ آواز بغیر وائرلیس سسٹم کے اور بغیر ان بوٹوں کے اور بغیر ان جو ہے موبائلوں کے، بغیر ٹیلی فون کے سلیمان علیہ السلام کو آواز پہنچائی. سلیمان علیہ السلام کا تخت اتارا جائے اور اس کو بلایا گیا اور اس نے کہا تم نے کیا؟ اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دہقان تم نے کیا